السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. سیرت پر ہر ہفتے بات ہو رہی ہے. چوتھا ہفتہ ہے سیرت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ڈھالیں، آپ کی زندگی کو نمونہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، جو زندگی گزار کر اور زندگی گزارنے کے اچھے اصول اور تعلیمات دے کر دنیا سے تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام ہر اعتبار سے اس کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو اپنا ہیرو مانیں، اپنا آئیڈیل مانیں اور ہم ان کی اتباع کریں. ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام اس کے حقدار ہیں، کیونکہ کوئی ایسا اصول، کوئی ایسا کمال، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خوبی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی جو نبی علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ رکھی ہو. کیونکہ آپ ایک کامل اور مکمل انسان اور ایک کامل و مکمل رہبر، کامل و مکمل دین لے کر ہمارے پاس آئے ہیں. اس لیے اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی رہبری سے منہ موڑ کر کسی اور طرف جھانکے بھی اس کی گنجائش نہیں رہتی. اب بہرحال دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے مرتبے کو بڑھایا جائے، اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بتلایا جائے، لوگوں کو اس کے مرتبے کو لے کر جاگرک کیا جائے. لیکن عربی شاعر کہتا ہے: ما ان مدحت بمقالتی محمدا ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کے مرتبے کو بڑھاؤں. میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کے مرتبے کو بڑھا سکوں؟ اس کے مرتبے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے. لیکن کہتا ہے ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، لیکن نبی علیہ السلام کے کلام کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے ذریعے سے میں اپنے کلام کو چمکانا چاہتا ہوں. اس لیے میں یہ کلام کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے کلام کو چمکانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے کلام کو چمکانا چاہتا ہوں. اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ہنوز نام تو گفتن بے ادبی است. 1000 بار بشویم ز گلاب و دہن ز مشک و گلاب و دہن، کہ میں 1000 بار اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوؤں تب بھی نبی کا نام لینا اپنی ناپاک زبان سے بے ادبی سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام کا مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے. اور یہ دیکھیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے علماء نے لکھے ہیں 3 وجوہات ہوتی ہیں: کمال، جمال، احسان. اور ایک چوتھی وجہ بھی لکھی ہے: مال.
لیکن وہ زیادہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ مال جب آتا ہے تو محبت نہیں، اس سے چاپلوسی آتی ہے۔ اگر مال کو بھی شمار کیا جائے تو میرے آقا سے زیادہ مالدار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اس لیے کہ مالداری روپیہ و پیسہ بڑھانے کا نام نہیں ہے، مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل غنا دل کا غنا ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اور چشم فلک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غنی اور سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا، سب سے بڑے سخی تھے آپ۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، حدیث پاک کے اندر آیا کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اس کے جواب میں آپ نے لا فرما دیا ہو، یہ کہ آپ نے اس کے جواب میں لا فرمایا ہو، یعنی آپ کی زبان مبارک پر کبھی لا نہیں آتا، لا یعنی نو نہیں، آپ کی زبان پر کبھی نہیں کا الفاظ آتے ہی نہیں تھا۔ آپ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے مالدار کہ آپ کی زبان پر کبھی لا کا لفظ نہیں آتا تھا۔ نہ رفت لا بزبان مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک فارسی کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ نہ رفت لا بزبان مبارکش، کہ کبھی آپ کی مبارک زبان پر لا نہیں آیا مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، سوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے آپ کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا، اس میں لا آتا ہے، کلمے کے اندر لا آتا ہے، کلمے کے علاوہ آپ کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا، کسی کو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، نہیں ہوتا تھا آپ دینے کا وعدہ فرماتے۔ آپ سے بڑا سخی کون ہو سکتا تھا؟ جو کچھ تھا سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دیا کرتے تھے، اور آپ کی نوازشات دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہوں گی۔ آپ زندگی میں بھی سخاوت کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی سخاوت کریں گے، تو آپ سے بڑا سخی تو ہے ہی نہیں۔ لیکن لوگوں کے اندر اکثر مال سے جو آتی ہے وہ چاپلوسی آتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اصل محبت کے سبب تین ہی ہیں: کمال، جمال اور احسان۔ ہم دیکھیں کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کے جود و سخا کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کا اچھے سے نام لیتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندیار کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی بہادری اور اس کی دلیری کی وجہ سے، سقراط اور افلاطون کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے، اور اسی طرح ہم صحبان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، سعدی کا تذکرہ کرتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ان کے کمال ادب کی وجہ سے، اور اسی طرح رانجھے کا اور مجنون کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے، اور قلوب ترا یہ مصر کی ایک بہت حسین جمیل رانی تھی، اس کا تذکرہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے کمالات جو ان کے اندر ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ سارے کمالات ان کے اندر ناقص تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ سارے کمالات ہیں اور کامل بھی ہیں، کامل بھی ہیں۔ وہ سارے کمالات ناقص ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کمالات کامل ہیں۔ وہ کون سا وصف ہے، وہ کون سا کمال ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں ہے؟ بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور ان کے اندر فردن جو کمالات پائے جاتے تھے، وہ سارے کمالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر علی وجہ الکمال موجود ہیں، مکمل طریقے پر موجود ہیں سارے کمالات۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق ہو، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ولولہ توحید، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت ہارون کا جمال، حضرت عیسیٰ کا زہد و تقوی، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یوسف کا حسن، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاحت، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیم و رضا۔ جتنے نبی ہیں
سارے نبیوں کے اندر جو کمالات ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یکجا جمع کر دیے. اسی کو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار ہی تو کمال ملیں گے. کوئی آدمی بہت اچھا استاد ہے لیکن بہت اچھا باپ نہیں ہے، کوئی بہت اچھا باپ ہے بہت اچھا استاد نہیں ہے، کوئی بہت اچھا تاجر ہے بہت اچھا بیٹا نہیں ہے. ساری خوبیاں اور سارے کمالات انسان کے اندر ہوں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ذات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، دنیا کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع فرما دیے، ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع فرما دیے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ہے سارے کمالات اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خوبیاں تھی سب کا ایک گلدستہ بنایا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے محمد محمد محمد، تو سارے صفات اس کے اندر سے مہکیں گی نور محمدی کی شکل میں، ساری صفات اور ساری خوبیاں اس کے اندر سے نکل جائیں گی. وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنے کا معجزہ، زندہ کرنے کا معجزہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ ہو. یہ جو کچھ خوبیاں رکھتے تھے، معجزات رکھتے تھے، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے تجھے تنہا عطا فرما رکھی ہے، تو تنہا داری. اور صرف یہی نہیں کہ یہی خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر رکھی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کنواری لڑکی کی طرح، پردہ نشین کنواری لڑکی کی طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پردہ نشین کنواری لڑکی جیسی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی تھی، آپ کے اندر یہ شرم و حیا تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر پیکر اخلاق ہونا دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے بارے میں اگر کہا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہادر تھے تو یقیناً تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب غزوہ حنین میں جب مشرکوں نے سخت حملہ کیا اور اس کی تاب نہ لا کر مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، مسلمان بکھر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر سوار ہے اور دشمنوں کو للکار کر رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت و بہادری. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر دیکھیں تو مکہ کی زندگی میں جن مکہ والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور صحابہ پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا تھا اور وحشیانہ ظالمانہ رویہ اختیار کیا نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، اور جن لوگوں نے حضرت سمیہ کو، حضرت عمار کو بے دردی سے وحشیانہ قتل کیا، وہ راہ خدا میں شہید ہو گئے. اور جس سرزمین پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا اور ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا، اس سرزمین پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ طریقے سے جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے اور مکہ والوں پر آپ غالب آ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخی جملہ، تاریخی آپ کی بات، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. آپ نے وہ عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا اور آپ نے وہ مثال پیش کی کہ آج بھی تاریخ حیران ہے کہ اتنا بڑا عفو درگزر کرنے والا، اتنی زیادہ معافی دینے والا آج تک نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اگر عفو درگزر کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عفو درگزر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا. اور اگر صبر و شکر کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
کہ بعض مرتبہ میرے گھر میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک ہفتے چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزر فرماتی ہے کہ کھجور اور پانی پر ہوتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی انتہائی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے تھے۔ اور آپ کی شفقت و محبت دیکھی جائے تو انسانوں سے بڑھ کر آپ حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے شفیق تھے۔ انسانوں سے بڑھ کر، انسانوں میں تو تھے ہی شفیق، انسانوں سے بڑھ کر جانور اور حیوانوں میں آپ شفیق مانے جاتے تھے، شفیق سمجھے جاتے تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ حیوان وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر آتے تھے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ ایسے شفیق و مربی تھے۔ وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سا کمال ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حاتم طائی بہت بڑا سخاوت والا تھا، لیکن اس کی سخاوت کو میرے نبی کی سخاوت سے کیا مناسبت ہے؟ جس کی زبان پر کبھی کلمہ شہادت کے علاوہ لا نہیں آیا، جس نے دنیا کے اندر بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازے گا، اس سے بڑا دنیا کے اندر سخی نہیں ہو سکتا۔ ہم مانتے ہیں کہ نوشہرواں بہت بڑا عادل تھا، اور اس کی عدالت کی وجہ سے، اس کے انصاف کی وجہ سے اس کا دنیا کے اندر چرچا ہے، لیکن اس کی عدالت کو، اس کے انصاف کو، اس کے عادل ہونے کو نبی کی عدالت سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عادل اور انصاف کرنے والے ہیں جس نے اپنی سگی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہا تھا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف۔ ہم مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ارسطو آئے، سقراط آئے، لبید آئے، متبنی آئے، سعدی آئے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے پیکر انسان دنیا کے اندر آئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اور بلاغت سے کیا مناسبت ان کی؟ وہ فصیح اللسان بلیغ الکلام، وہ عرب کا انسان جس نے تمام لوگوں پر اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر اس نے انسانوں کو فتح کر لیا۔ وحشی جانور جیسے زندگی گزارنے والے انسانوں پر اس نے حکومت کر کے دکھا دی، اور اس نے اپنی فصاحت و بلاغت سے انسان تو انسان پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی شیریں کلام کے کیا کہنے؟ تو وہ کوئی ایسا کمال دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ رکھ دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو چھوڑ کر، جن کے نمونے کو چھوڑ کر اور جن کی اتباع کو چھوڑ کر ہم دنیا کے جو دنیا والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی دوسری طرف جھانکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہر کمال علی وجہ الکمال موجود تھا۔ جب ہر کمال میرے نبی کے اندر موجود ہے تو ہمیں دوسری طرف جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل و مکمل کیا، اور اس دین کو لانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے کریکٹر کو، آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل کر دیا۔ ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک یہودی نے استہزاءً مذاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو تمہارے نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیشاب پخانے کی باتیں بتلاتے ہیں، پیشاب پخانے کے طریقے بتلاتے ہیں، کہا کہ ہاں نعم اجل اجل، کہا کیوں نہیں، ہم فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہیں جھانکنے کا موقع نہیں دیا، کسی دوسری طرف جانے کا اور کسی دوسرے کا محتاج ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پخانا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ یہ ہمارے نبی۔ تو آدمی کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات رکھے۔ اور دوسرا سبب محبت کا خوبصورتی ہے۔ آدمی خوبصورتی پر مر رہا ہے، فوٹو دیکھ دیکھ کر جی رہا ہے، فوٹو دیکھ دیکھ کر سو رہا ہے، خوبصورتی کے پیچھے پڑا ہے، زندگیاں کھپا دی خوبصورتی کے اندر۔ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھا، وہ قلوبترا جس کا بھی میں نے ذکر کیا، مصر کی وہ ملکہ، مصر کی وہ رانی قلوبترا اتنی حسین و جمیل کہ اس کی خوبصورتی کی پرستش کی جاتی تھی، اس کی خوبصورتی کا چرچا ہے تاریخ کے اندر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کے آگے وہ خاک اور آسمان کی تشبیہ ہے کہ وہ خاک ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی آسمان کی طرح ہے۔ وہ ایسی خوبصورتی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی نگاہ پڑی، تو فرماتے ہیں
کہ میں نے جیسی پہلی نگاہ ان پر پڑی تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا, میں نے یہ فیصلہ کر دیا, میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے, یہ سچا آدمی ہے. دیکھتے ہی آپ جو ہے فریفتہ ہو گئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا صرف چہرے انور کو دیکھ کر. اور کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے صرف آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی قلبی الاسلام, جیسے ہی میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا, آپ کے چہرے انور پر میری نگاہ پڑی تو اسلام کا چراغ میرے دل کے اندر روشن ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو فرماتے ما رأيت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی, کہ میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت دنیا کے اندر نہیں دیکھا, گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے, سورج چل رہا ہے آپ کے چہرے کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون, کہ آپ علیہ السلام بے حد خوبصورت سفید رنگ کے تھے, اور آپ کے چہرے پر عرقہ, فرماتے ہیں آپ کے چہرے پر جو پسینہ ہوتا تھا, پیشانی سے پسینہ آپ کے چہرے پر گرتا تھا, وہ موتی کی طرح معلوم ہوتا تھا. اتنے خوبصورت نبی علیہ السلام. ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چاندنی رات تھی, چاند اپنے پورے جوبن میں تھا, پوری چمک میں تھا, اور نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, اور کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا, میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. فرماتے ہیں بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے, نبی زیادہ خوبصورت ہے. شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے, چاند کے چہرے پر چھائیاں, نبی کا چہرہ صاف ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی نگاہ, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ نگاہ آئینہ ساز میں. کسی کی بزم خیال میں بھی نبی علیہ السلام کا وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ اشعار پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, اور آپ اشعار سن رہے ہیں, داد و تحسین آپ کو مل رہی ہے, آپ کی خوبصورتی کی اس طرح تعریف کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ آپ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں جانا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے آپ کو پاک, منزہ اور مبرہ پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دیکھا تو فرمایا بیگمات مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قرآن کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ایسے ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں, حسن یوسف کو دیکھ رہی ہیں, مشاہدہ کر رہی ہیں, اور اتنی کھو گئی کہ جیسی زلیخا کہتی ہے کہ اب آپ کاٹیے پھلوں کو تو وہ پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, اور وہ بیگمات مصر کہتی ہیں خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی نیک فرشتہ معلوم ہوتا ہے. فرماتی حضرت عائشہ بیگمات مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے, اگر وہ میرے حبیب کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے کاٹ لیتی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو فرمایا آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری, کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا, مشرق و مغرب میں گھوما ہوں. آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام, میں نے خوبصورتی کے ایسے ایسے حسیر شاہکار دیکھے ہیں کہ جن کی خوبصورتی کی بتوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی,
جن کی خوبصورتی کی بتوں کی طرف پرستش کی جاتی تھی. مہر بتاں ورزیدم بسیار خوبا دیدم, میں نے حسن خوبصورتی کے اعلیٰ سے اعلیٰ شاہکار دنیا کے اندر دیکھے ہیں. اما تو چیزیں دیگری, لیکن تو چیز ہی کوئی اور ہے. ایسے خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو نبی علیہ السلام کے اندر اللہ نے ہر کمال رکھا. یا جمال کی وجہ سے محبت رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن عطا فرمایا.